اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلے عالیہ چشتیہ کے پیر اعظم ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بلخ کی رشیا کی حکومت کو چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں فقیری اختیار کی تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ بلخ کے شہنشاہ اپنے تاج و تخت کو چھوڑ کر، جن کو ارد گرد کے 7 ملک ان کے تابع میں تھے، ایک ملک نہیں 7 ملک تابع میں تھے، جو امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فقیری اختیار کر لی تو سوچا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے کہ وہ کیا نصیحت عطا کرتے ہیں. اور یہ واقعہ کوئی معمولی کتاب میں سے میں آپ کو نہیں دے رہا، یہ سبع سنابل شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، آل انڈیا علماء اہل سنت کی جس پہ مہر ہے، اور دارالعلوم کے سلیبس میں جو کتاب ہے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. جب سیدنا ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخ کی سلطنت کو چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امام، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے. فرمایا علم حاصل کرو. کیا کہا؟ امام اعظم نے علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس راہ میں جو چلتے ہیں بنا علم کے تم اللہ کی معرفت صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتے. تو امام اعظم نے سیدنا ابراہیم بن ادہم سے فرمایا کہ علم حاصل کرو. آپ نے امام اعظم سے فرمایا من جملہ علوم میں سے، کیا کہا؟ من جملہ علوم میں سے ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور دنیا کا ترک تمام خیریت کی بنیاد ہے، تمام فلاحوں کی بنیاد ہے، تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے. تو یہ امام، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے تو دنیا کو ترک کر دیا، اس ایک حدیث پر عمل کر کر میں نے تو دنیا کو ترک کر دیا. تم تک تو لاکھوں احادیث پہنچی ہے، لاکھوں حدیثیں تم تک پہنچی ہے، اے امام بتاؤ تم نے کیا ترک کیا. یہ سن کر امام اعظم بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل معرفت کی صحبت اختیار کرو، صوفیاء کرام کی صحبت اختیار کرو. تو دوستو، یہ وہی سیدنا ابراہیم بن ادہم ہے کہ جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کی مجلس میں آتے تھے تو امام اعظم کی مجلس بھی ایسی ہوتی تھی. امام محمد، امام یوسف، امام جعفر، بڑے بڑے امام ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اور کسی ایرے غیری کی تو وہاں گنجائش بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن جب ابراہیم بن ادہم ملکی بادشاہ، ایک صوفی، ایک اللہ کے فقیر، جب ان کی مجلس میں آتے تھے تو تعظیم سے کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے سیدنا و سندنا ابراہیم بن ادہم. کیا کہتے تھے؟ ابراہیم بن ادہم ہمارے شاگردار ہے اور ہماری سند ہے. دوستو، جس شخصیت کو مسلمانوں کا امام اپنی سند فرمائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا. جن سے سندیں بٹتی ہیں، جن سے سندوں کا سجرا چلا، جن سے حدیث کا سجرا آگے جا کے چلا، بڑے بڑے محدثین ہوئے، مجددین ہوئے، مفسرین ہوئے، بڑے بڑے امام ہوئے، لیکن وہ اماموں کا امام جسے اپنی سند کہے اس کا رتبہ بھی کیا ہوگا. آپ کے شاگردوں نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم کو یہ سرداری کہاں سے ملی؟ امام اعظم سے کہا کہ یہ سند کہاں سے ملی؟ فرمایا ہمارا جو وقت ہے وہ مسئلے مسائل میں گزرتا رہتا ہے، فتووں میں گزرتا ہے، اور ان کا مکمل وقت ذکر الہی میں گزرتا ہے، اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، تو ان کا رتبہ ہم سے بالا ہے. یہی بات تھی کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے صاحبزادے سے کہ اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو،
تو صوفیاء کرام کی بارگاہ میں جاؤ. اور سیدنا امام احمد بن حنبل یہ بھی امام ہیں مسلمانوں کے, کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے اور اس کا جواب نہیں ملتا تھا تو اس زمانے کے جو صوفی تھے حضرت شہبان رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بارگاہ میں جاتے تھے اور کہتے تھے اے صوفی آپ کا اس مسئلے میں کیا خیال ہے, اور وہ حضرت شہبان رائی اس کی ایسی وضاحت کر دیتے تھے, ایسی تفسیر ادا کر دیتے تھے کہ انہوں نے کبھی اپنے دماغ سے سوچی بھی نہ ہو. تو دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم جس بزرگان دین کی مجلس سجاتے ہیں, جن سے نسبت رکھتے ہیں, جن سے صحبت رکھتے ہیں, یہ بہت بڑی شان والے ہیں. اللہ نے ان کو بہت بڑے رتبے عطا فرمائے, بہت بڑے درجے عطا فرمائے. اور انہی میں سے ابراہیم بن ادہم بلخی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کا وشال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیف غیبی سے یہ آواز کرائی کہ آج ہم نے زمین پہ سے امان کو اٹھا لیا. اسی لیے آپ کو کہتے ہیں امان الارض. کیا کہتے ہیں؟ امان الارض, زمین کی امان. اور سلسلے عالیہ قادریہ کے پیر اعظم اور یہاں تک کہ غوث الاعظم کے بھی مرشد اعظم جو ہے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سیدنا ابراہیم بن ادہم بلخی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مفتاح العلوم ابراہیم بن ادہم. کیا کہا؟ مفتاح العلوم ابراہیم بن ادہم. ابراہیم بن ادہم علم کے خزانے کی چابی ہے. علم کا جو خزانہ ہے اس کی چابی اگر کوئی ہو تو وہ کون ہے؟ سیدنا ابراہیم بن ادہم بلخی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ مرشی کو خلافت عطا کی. انہوں نے خواجہ امین الدین حبیرہ بصری کو خلافت عطا کی. انہوں نے حضرت خواجہ ممساد علو دینوری کو خلافت عطا کی. انہوں نے حضرت خواجہ ابی اسحاق الثانی الچشتی کو خلافت عطا کی. انہوں نے خواجہ ناصر الدین ابی محمد الچشتی کو خلافت عطا کی. اور یہ وہ ناصر الدین ابی محمد الچشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو خواجہ ابی یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا آج ہم یوم عرس منا رہے ہیں, یوم وصال منا رہے ہیں, اور ساتھ ہی محبوب سبحانی اور محبوب الہی کا اور خواجہ محمد شاہ چشتی کا. تو یہ خواجہ ابی یوسف چشتی کے پیر و مرشد تھے. یہ خواجہ محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب پیدا ہوئے, خواجہ محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پیدا ہوئے تو آپ کے جو پیر و مرشد تھے خواجہ قدوت الدین ابی احمد فرسنا فہال چشتی, ان کے خواب میں ان کی پیدائش سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. سبع سنابل شریف میں لکھا ہے کہ خود مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے خواب میں آئے اور فرمایا اے ابو احمد چشتی, آج چشت میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا بھی دوست ہے اور میرا بھی دوست ہے, اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب وہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں جائے گا اور 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. تو اے ابو احمد چشتی, تم جانا ہر روز ان کی ملاقات کے لیے جانا, اس کی زیارت کے لیے ہر روز جانا, اور جب تو اس کے پاس جائے تو میرا سلام کہنا. سبحان اللہ, یہ کیسی عظیم شخصیت, اللہ کا کیسا فضل اور کمال لے کے آئی, کیسا کمال لے کے آئی تھی دوستو. خواجہ قطب الدین بختیار چشتی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو 15 سپارہ کی حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے. یہ مادرزاد اولیاء کرام ہیں. یہ روزے اجل سے ان روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سے ہی منتخب فرما دیا تھا. عالم ارواح سے ہی فجر لے کے آئے تو پیدا ہو کہ وہ کمال لے کے آئے. جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی تو ایک پیغمبر خبر لے کے آیا, فرمایا کہ ابھی ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے اور سجدے میں جا کر اس نے 7 دفعہ اللہ کی تسبیح پڑھی ہے. فرمایا یہ وہی ہے کہ جس کی بصارت مجھے آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان. چنانچہ آپ خود ان کے لیے تشریف لے گئے اور جب وہاں جا کر حاضر ہوئے اور السلام علیکم کہا اس بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے, اس بچے کو کہ جو ابھی پیدا ہوا ہے,
یہ تھے خواجہ ناصر الدین ابو محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.